خدا ہوگی بندہ چنگا سی، بندہ چنگا سی۔ اور جب لوگوں نے کہہ دینا اچھا تھا تو حضور فرماتے ہیں رب بھی کہے گا اچھا ہی تھا۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور فرماتے ہیں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اگر لوگ کہہ دیں گے نا اچھا تھا تو خدا تمہارے دفتر کو لپیٹ دے گا، جب سارے کہہ رہے ہیں اچھا تھا تو اللہ فرمائے گا ہم پردہ ہی ڈال دیتے ہیں اچھا ہی تھا۔ اور اگر لوگوں نے کہا نا کہ برا تھا، خس کم جہاں پر شکر ہوا جان چھوٹی، علاقہ امن میں آ گیا، حضور فرماتے ہیں اللہ بھی فرمائے گا جیسا لوگ کہتے ہیں ویسا ہی ہم بھی فیصلہ فرمائیں۔ معلوم کیا ہوا؟ جب کردار درست کریں گے، جب سیرت درست کریں گے، جب سرور عالم کی اتباع کریں گے، جب یہ سارے معاملات کریں گے تو اللہ ہم سے محبت شروع کر دیں۔ ہم سارے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، فائدہ کوئی؟ ہم 1000 دفعہ کہیں فائدہ کوئی؟ فائدہ تب ہے جب وہ کہے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کہتے رہے نا، ہم 1000 مرتبہ کہیں، ہم 1,00,000 مرتبہ کہیں، زبان سے کہیں، نعرے لگائیں، جب تک بارے الہ سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ اے بندے رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آواز کب آئے گی؟ حضور نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت شروع کرتا ہے تو جبریل نادا جبریلا، جبریل کو آواز لگاتا ہے ان اللہ یحب فلانا، او جبریلا اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو بھی محبت کر۔ پھر جبریل بھی محبت شروع کرتا ہے اور پھر جبریل فرشتوں کی مجلس میں جا کر آواز لگاتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ سارے آسمان کے فرشتے بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں بندے کی دھوم مچا دی جاتی ہے۔ جب یہ میرے نشاہ ایسے تو نہیں ہو رہی، یہ پیر پٹھان کے نعرے ایسے تو نہیں لگ رہے، یہ سیال والوں کے ڈنکے ایسے تو نہیں بج رہے، یہ غریب نواز کی بات ایسے تو نہیں ہو رہی، یہ محبوب الہ دہلی کی بات ایسے تو نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہونے میں وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، لہذا ساری کائنات محبت میں لگ جاتی ہے۔ یہ ایک بابا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ویل چیئر کے اوپر، بابے تھوڑے ہیں پاکستان میں، 8 پٹو تھلو ایک بابا نکلے گا، لیکن اس بابے سے لوگ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی محبت کا اعلان ہو چکا ہے، بارے الہ سے آسمان کے فرشتوں میں اس سے محبت کرو، کیونکہ یہ میرے محمد کی کامل اتباع کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کی پیروی میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، شریعت کا پابند ہے، حکم شریعت کی آواز لگا رہا ہے، لہذا جبریل سے لے کر اسرافیل تک اور اسرافیل سے لے کر ہر اس فرشتے تک جس کا نام ہمیں معلوم نہیں، ندا لگا دی گئی ہے، محبت کرو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پہلے نا مسجدوں کی دیواروں سے یا مٹاتے تھے لوگ، یا کیا کہتے ہیں یا، لیکن بندے کوئی نہیں تھے، آگے چپکے جائیں کر کے تھے بلیڈ نہ یا رگڑ۔ میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ اب تو کوئی جلسہ ایسا نہیں جہاں پہ لبیک کی صدا نہ ہے، چاہے وہ سیاسی جلسہ ہو، وہاں پر بھی 6 دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہیں۔
انہوں نے یہ سمجھا کہ پینٹیں پہننے کے بعد شاید بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ٹائی لگانے کے بعد لبرل ہو جاتا ہے، داڑھی منڈانے کے بعد شاید عشق رسول ختم ہو جاتا ہے۔ جب پینٹوں والوں نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، جب ٹائی والے نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، جب کلین شیو نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، تو امریکہ کی آنکھیں بھی کھلی۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ دوسری طرف چل پڑے ہیں، یہ تو ہر طرف سے کالج والے بھی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یونیورسٹی والے بھی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یہ کالے کوٹ والے وکیل بھی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یہ سیاسی جلسوں میں بھی نعرے لگ رہے لبیک یا رسول اللہ، ایک ہی آواز ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ارے ٹانگوں سے معذور بابے نے یہود و نصارہ میں ہلچل مچا دی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ کل کے قریباً 5-6 جلسے تھے کراچی میں، اور پیپل پارٹی ریم کی ان کا گڑھ ہے وہ، میں نے کہا سنو ڈر شر میں نے کوئی نہیں لگتا، بالکل مالک کا فضل ہے، جو اللہ اس کے رسول سے ڈرے نا وہ دنیا داروں سے نہیں ڈر سکتا۔ ہاں ہمارا اخلاق اپنی جگہ پر ہے، ہماری تعلیم اور تربیت کا طریقہ اپنا ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم نے کہا اگر لبیک والے کتا بھی کھڑا کر دیں، کھڑا کر دیں تو ووٹ رسول اللہ کے لیے، ہم کتے کو بھی ووٹ دیں گے، کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے۔ اور میں آکھیا مولوی اور کھلو جے گئے انہاں دی پٹاری بھی تکلو بھی بیچے نہ کی رکھے، سب کی کھلوا لی ہے تم نے، دو دفعہ کھلوائی ہے، ایک آدھ دفعہ ان کی بھی کھلوا لو۔ انہوں نے کون سی پھکی بازو رکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہاضمہ درست ہو ہی جائے، ہو سکتا ہے پھکی کی وجہ سے برما کی بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، ہو سکتا ہے بیت المقدس کو آزادی نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے پھر سے اسلام غالب ہو کر دنیا کے اوپر چھا جائے۔ ہو سکتا ہے پھر فاروق اعظم کی سنت زندہ ہو جائے۔ بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے نا، چابیاں کون؟ عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اتنا 22 لاکھ مربع میل چھوٹی جگہ نہیں ہے جی، 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہے، کون؟ عمر بن خطاب۔ چلے نا مدینے سے تو غلام سے کہا کہ اتنی دیر تو سوار ہوگا اور میں لگام پکڑوں گا، اور اتنی دیر میں سوار ہوں گا اور تو لگام پکڑے گا۔ سفر شروع ہو گیا، اگر چاہتے تو غلام ساتھ تھے، سواریاں بھی تھیں، لیکن فرمایا نہیں میں فاروق اعظم ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں۔ چلتے 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 جب پہنچے نا فلسطین بیت المقدس کے قریب، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ غلام کی باری آ گئی اوپر اور فاروق اعظم کی آ گئی نیچے۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، حضور کیا کہیں گے وہ لوگ کہ سلطان نیچے غلام اوپر ہے؟ میں گلہ نہ کر پائے ہوتے، اس آگے معافی دے دو تھوڑی دیر، میں نہیں بیٹھو اوپر، عمر کی باری ہے، لگام عمر ہی پکڑے گا، غلام اوپر بیٹھے گا۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ یہاں تو روٹ لگ جاتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، بیمار مر جاتے ہیں، مریضوں کا پرسان حال کوئی نہیں۔ ارے فاروق اعظم نے کہا اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا، عمر سے پوچھا جائے گا کیوں مرا ہے؟ پہنچے نا، لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم لگام پکڑ کے آگے آگے، وہ آگے کھڑے تھے چابیاں لے کر یہودیوں کے راہب، انہوں نے کہا بھائی اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے؟
انہوں نے کہا نیچے امیر المومنین ہے اوپر غلام ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک نشانی تو پوری ہو گئی. سبحان اللہ. ایک نشانی تو پوری ہو گئی. آگے آئے نا عمر ابن خطاب کے پھر کپڑوں پہ پیمند گننے لگے. کپڑے پیمند تھے 1 2 3 4 5 6. انہوں نے کہا دوجی بھی پوری ہو گئی. ماشاءاللہ. یہ ہے فاروق اعظم. اسی لیے فاروق اعظم کا دبدبہ کیسر و کسریٰ کے محلات تک ہے کہ نام دیکھنا تو درکنار ہے، فاروق کا نام آ جائے لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اسلام کی عبادت ہوتی ہے، اسلام کی عبادت ہے، یہ اسلام کا دبدبہ ہے. لیکن اسلام ظلم بھی نہیں کرتا. اسلام ایسا دین ہے کہ اس کے اندر ظلم بھی نہیں ہے. ذمیوں کو اپنے حقوق دیتا ہے، اقلیتوں کو اپنے حقوق دیتا ہے، ان کا تحفظ کرتا ہے، انسانیت کی تعلیم کرتا ہے، انسان کا اکرام کرتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مدینہ شریف میں. ایک یہودی کا جنازہ گزرا، بخاری ہے کتاب الجنائز میں. حضور کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا. صحابہ نے عرض کیا تو یہودی تھا. میں انسان نہیں تھا. سبحان اللہ. اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں اے بابا کا نہیں کر دے، کیا کہتے ہیں گالی کر. ٹی وی والے پرسوں ایک لگے ٹرمپ کو کہہ دیا یہ کہہ دیا. میں کہتے ٹرمپ جڑے ساڑھے بندے مارے جو ہماری بیٹیاں قید کی ہوئی ہیں، تمہیں خیال نہیں آیا عافیہ صدیقی کا؟ تمہیں خیال نہیں آیا عمر کانسی کا؟ تمہیں خیال نہیں آیا جو ہزاروں یہاں سے اٹھا کر غائب کر دیا ان کا خیال نہیں آیا؟ ہم بابے دیے گال تینوں بڑی چپ گئی ہے. 1.5 گھنٹہ بابا تقریر کر سنتا ہی نہیں. 1.5 گھنٹے بعد آپ ایک دھکی گال دی تو کہنا گالیاں. میں کہ 1.5 گھنٹہ سنیا تو گال نہ آیا. ہم 2 گھنٹے بات نہیں سنتے، رسول اللہ کی بات نہیں سنتے. اور چرچے پائے بابا. دیکھو نا اگر آپ کی بات بھی کوئی نہ سنے تو آخر کیا ہوگا جی؟ آپ غصے میں آئیں گے، بھڑکیں گے، کہیں گے بات تو سنو. اور جب گالی نے او گال کٹ گیا جی مات میں 1.5 گھنٹہ سننا تم. اگر تم نے سنی ہوتی تو بابے کی زبان پہ گالی. تم چونکہ سنتے نہیں ہو، یہ فیصلہ ہے. 4 کتاباں عرش و لتھیاں دے 5واں لتھا ڈنڈا. جی میں سچ کہتا ہوں. ڈنڈے باجوں مور نہ بھجے بے دینا دا کنڈا. اللہ نے بھی کہا نماز پڑھو انہا کیسا. پھر اللہ فرمایا ڈنڈے لگنے قبر میں آگ آئے گی. دیکھو نا اللہ 700 مرتبہ کہتا ہے نماز پڑھو. تجھ پڑھتے ہو ایمان میں تو سنو. 700 مرتبہ رب کہتا ہے پڑھو. مولوی کہتے ہیں پڑھو، پیر کہتے ہیں پڑھو، ماں بوڑھی کہتی ہے پڑھو. اسی میں رضائی سے کہتے ہیں اماں سینڈ دے. کہتے ہیں بھوڑ نہیں سنتا میں. اللہ کی نہیں سنتے، ماں کی نہیں سنتے. تو آخر پھر اللہ نے کہنا ہے آ پھر پترا. ہم سنتے نہیں ہیں. یہ جو قتل ہوا نا اس کا گورنر کا، ممتاز قادری گھر میں سوئے ہو تو خواب آئے اٹھ کے کر دیا. پورا 1.5 ہفتہ جناب یہاں تل کا مچا رہا. لوگ سڑکوں پہ رہے. کسی نے سنا؟ اگر سنتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا. لیکن جب سنا نہ جائے، ارے جس ملک کے اندر عدل ختم ہو جائے، انصاف دم توڑ جائے، پھر وہاں پر یہی آدمی ہوتا ہے. یہاں پر قانون ختم ہو جائے، وہاں پر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں. اگر قانون سنتا، پہلے دن اسے معزول کرتا، پھر عدالت عالیہ میں لاتا، دائی سوال کرتا امت یہ کہہ رہی ہے. سنا ہی کسی نے نہیں. بابے دی بھی نہیں سنتے ہو تو بابے بھی کہنے پھراؤ پترو. اب تہلکہ مچا ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک حضور کے صدقے پاکستان کو محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں کو اس ملک کا حکمران بنائے جن کے سینے میں صلاح الدین ایوبی والا دم خم ہو. دیکھو نا ٹیپو سلطان نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ایک دن شیر کی زندگی سے. شیر کی طرح جی جاؤ نا ایک دن، تو گیدڑ کی طرح 100 سال جینے سے بہتر ہے. اے شاپ و دن ہو رہی
سبحان اللہ اے توڑے نال جی شیر کی طرح جیا ہے اور آج قائم و دائم ان کے نام پر میزائل بنائے جا رہے ہیں تہلکہ مچا ہوا ہے ابھی پاکستان نے تھوڑی سی امریکہ کو ایسی آنکھ دکھائی کہ ہوائیں نکل رہی ہیں تو سرور عالم نے فرمایا ایک مومن 100 کافروں کے مقابلے میں بھاری ہے مومن کو پتہ ہی نہیں ہے ادھر بیلوں کا مقابلہ ہوتا ہے اس علاقے میں جی مجھے آپ بتائیں کہ بیل بندہ قابو کر سکتا ہے اگر بیل کو یہ پتہ لگ جائے میری طاقت کتنی ہے دا کسائی جناب پاپا کے ڈھانگے سے جناب ہو گئے بیل او دان نس گیا عید کے موسم میں چونکہ اس نے گھی کھایا ہوا ہے اس نے دودھ پیا ہوا ہے یہ نکیل ڈالتے ہو نا قابو میں آ جاتا ہے گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا اسے وہ قابو کر لیتے ہو اگر ان کو پتہ لگ جائے ہماری طاقت کتنی ہے 10 بندے بھی انہیں قابو نہ کر سکیں چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے وہ ایک چھوٹی سے لگام کے ذریعے قابو ہو چکے ادھر کھینچتے ہو تو ادھر جاتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک ہو گیا گھوڑا بند کیا ہو گیا بعض چیزیں بند ہو جاتی ہیں پھر وہ قابو میں نہیں آتی کئی لڑکے ہی بند ہو جاتے ہیں سکول جاتے ہیں نا تو پھر دیوار کے باہر ہی بیٹھتے ہیں جب گھر والے دباتے ہیں تو پھر وہ بند ہو جاتے ہیں وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی کہاں دوڑ لگاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں گھوڑا ہو گیا بند کیسے ہوا نیزہ بازی کے دوران اس کی لگام اس کے دانتوں کے نیچے آئی اور گھوڑے نے دانت لگام جو ہے وہ دبا لیا کڑیالہ لوہے کا کڑیالہ اسے دبا لیا آپ سوار زور لگائے کڑیالہ دانتوں کے نیچے لگام کھینچی نہ جائے گھوڑے کو پتہ لگ گیا کڑیالہ دانتوں کے نیچے ہو تو اوپر والا قابو آپ جناب جب وہ ڈالے نہ کڑیالہ اور لگا تو گھوڑا تہل ہوئے دندہ تھلے جس پاس دل کرے اسی بات سر مار کے سوار بھی نیچے تو گھوڑا اپنی مر انہوں نے کہا یہ ہو گیا بند یہ کیا ہو گیا کیسے ہوا اسے پتہ لگ گیا میری طاقت اتنی ہے مجھے قابو اس وجہ سے کیا ہوا تھا ہمیں ابھی طاقت اپنے نہیں پتا طاقت ہماری مصطفیٰ نے بیان کر دی ہے حضور نے بیان کر دیا ہے کہ ایک مومن 100 کافروں پر بھاری ہے مومن ایک آنکھ بھی نکال دے تو کفر کے ایوانوں میں تھل تھلی مچ جاتی ہے آپ ابھی تازہ ریسرچ اٹھائے پوری یورپ کے اندر لبیک یا رسول اللہ سے یورپ خوفزدہ ہے انہیں کیا ہو گیا ہم نے کہا یہ طاقت ہے ہماری یا رسول اللہ 70 سال پاکستان کی تاریخ میں ہمارے علماء نے کبھی فتنہ نہیں پھیلا ہمارا چیلنج ہمارے علماء نے نہیں کہا تلواریں لے کے نکلو گولیاں مارو ہمارے علماء میلاد مناؤ 11ویں پکاؤ کل کرو 40 پہ کرو اشارہ دعا کرو آپ بھی کھاؤ تو بندیاں بھی 70 سال یہ ہوتا رہا نمازیں پڑھو ذکر کرو مجلس جاؤ بس یہی ہوتا ہے جھنڈیاں لگا دو لائٹیں لگا دو حضور کی نعتیں پڑھو کیوں ایسے ہوتا رہا کہ ہم نے سمجھا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے کرپٹ ہو سکتے ہیں دینی اعتبار سے لیکن جب انہوں نے دنیاوی اعتبار کے ساتھ دینی کرپشن کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ اب ہمارے بندے بھی وہاں پر ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں نا ملک پاکستان کا جو وجود ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے تو اسی نہیں دیا کرنا سنن دے آدھی کوئی نہ ہو اس اسلام آباد کی مسجد میں ہمارے ایک سنی مولوی صاحب تھے ان سے کسی دیوبندی نے کہا بھی آپ ذرا آج 10 سیاسی تقریر کریں نا میں آپ کو مان دے ہونا چاہ کی تھی تقریر دیگری میں کمیٹی نے کیا حضور 22 سال تو آڈے ساڑھے بڑے اچھے گزرے آج چھوڑے سے کم خراب ہو گیا ہے تو آڈا او رات ہے ساڑھا ہے حال ہمارا یہ امام کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے گلہ کوڑیاں تھوڑی سنو امام کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے نہیں ایک چھوڑے تھلے آؤ 8,000 یہ 6,000 زیادہ کوئی مارکہ مار رہے تھے 10,000 تو اس سے ہوتے ہو جاتے 15 میرے شہر کے اندر 2 سے 3 اماموں کی تنخواہ 15 باقی 8,000 6,000
لوگ بھی مالدار ہیں، کھاتے پیتے بھی ٹھیک ہیں، کوٹھیاں بھی ٹھیک ہیں، کاریں بھی ٹھیک ہیں. ایک رمضان شریف کے مہینے میں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد کا صدر میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے جناب ساڑھے امام صاحب چلے گئے ہیں تو سنو فوراً ایمرجنسی امام چاہیے تھا. ایمرجنسی. میں فون جناب کیتا پنڈی حافظ اجاز صاحب کو، میں نے کہا جناب ایمرجنسی امام چاہیے تھا. وہ ساکھا جناب امام سونا بھی ہوئے، قرآن بھی سونا پڑے کہ فجر کی نماز کے بعد مسئلے بھی بتائے. میں نے فون کیا، میں نے کہا جناب ایمرجنسی امام چاہیے، سونا بھی ہو، قرآن بھی خوبصورت پڑھے، مسئلے بھی. یعنی 3 in 1. کیا ہو جی؟ سونا ہوئے نا ایک، قرات نہ پڑھے 2، مسئلے بھی دسے طرح ہے، ہو گیا 3 in 1. ایک بندہ ہو خاصیت 3 ہو. میں کہا جناب امام ایمرجنسی 3 in 1. انہوں نے پوچھا بھی تنخواہ. میں بندے نے کہا میں کہا وہ ساکھا جناب میں کہا جناب میں تو دسنا، میں کہا ہوئے 3 in 1، سونا بھی قرات بھی کرے، مسئلے دسے تھے، تنخواہ 4000. میں کہا خدا کے بندے چپڑاسی کی 25,000 روپے، کلاس 4 کی تنخواہ 25,000 روپے، پینشنیبل بھی ہے، بینیفٹس بھی ہے، بونس بھی ملے گا، بڑھاپا الاؤنس بھی ملے گا. اور امام 25 سال کے بعد بھی نکی جی گل ہوئی، استاد جی تسی اپنے گھر تے سی. ایک بابا میرے پاس آیا، بوڑھا، دانت گر گئے تھے. اس نے کہا 34 سال نماز پڑھائی. کتنے سال؟ ابھی آ کے 6,000 تنخواہ ہوئی تھی ابھی بوڑھی عمر میں. دن ڈھے پہ اگلے 2. انہوں نے کہا حافظ صاحب ہوں تھوڑی قرات ٹھیک نہیں رہی نا، تسی ہوں سڑے درو فارغ. دانت گرتے گئے تو چھٹی. 34 سال کی محنت، 34 سال ایک جگہ پہ گزارے ہوئے. تنخواہ آخر میں ہوئی 6,000 روپیہ. اور صلہ کیا ملا؟ جب بڑھاپے کی عمر آئی یہ خدمت کی جائے اس وقت نکال کے باہر کرنا. یہ ہمارا المیہ ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا. مجھے کسی حافظ صاحب نے یا عالم علماء نے پٹی نہیں پڑھائی کہ میں نے یہ تقریر کرنی ہے تو میں پھر گیا ہوں، میرے مزاج میں بات آ گئی. لیکن ہم ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے پیشواؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. جو بندے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. لیکن اب 5 وقت کی نماز کا مطلب 24 گھنٹے کی پابندی ہے. 8 گھنٹے کی نہیں، 24 گھنٹے کی. گاؤں میں بچہ پیدا ہو جائے نا اور امام غائب ہو تو پھر سارے کہتے ہیں استاد جی لبنے ہی نہیں جی، لبنے ہی نہیں. او بھائی بچے تو روز پیدا ہو رہے ہیں، اگر کسی ایک کے کان میں اذان نہیں دے سکا اس کا مطلب یہ تو نہیں بھی لبنے ہی نہیں. اس کے اپنے بھی لوگ عیدوں پہ کھانے کھاتے ہیں، امام مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے. لوگ ولیمہ 2 بجے کرتے ہیں، وہ جا کے حالے میں گوا کے میں نے نماز پڑھانی ہے. بارش ہو رہی ہو آپ گھر سے مسجد میں نہیں آتے، امام پہنچا ہوتا ہے. کبھی ایسے ہوا کہ کبھی 5 وقت کی اذان نہ ہوئی ہو، لوگ پوچھیں بھئی کیوں نہیں ہوئی؟ جی امام صاحب نے ہڑتال کی ہوئی. ہوا کبھی؟ آپ کو 5 ٹائم کی اذان وقت پر ملے گی، نماز وقت پر ملے گی، پابندی کے ساتھ ملے گی. چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے دھند ہو، چاہے طوفان ہو، اذان وقت پہ ہوگی، نماز وقت پہ پڑھی جائے گی. کون ہے اس کے پیچھے؟ وہی مسجد کا امام. اسے آپ 6,000 یا 8,000 تنخواہ دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کے اوقات میں تاخیر نہیں کرتا. وقت مقررہ پہنچ کر اپنا فرض ادا کر رہا ہے. آپ سے اللہ آپ کے فرضوں کے بارے میں پوچھے گا. نماز بھی فرض ہے، لیکن نماز سے پہلے ایک فرض یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھانے والے کے معاملات کا خیال رکھیں. میں آپ سچ کہتا ہوں، آپ سے جو لوگ، میں ایک مسجد میں گیا، بورڈ لگا ہوتا مسجد کی بجٹ 5 لاکھ روپے. میں نے پڑھ لیا نا، میں تقریر سے کی تھی. میں کہ بجٹ 5 لاکھ روپے کے لیے، میں کہ جی پیسے بچتے ہیں. میں کہ امام کے انہوں نے کہا 8,000. میں کہ ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ. اللہ کے گھر میں بچت کرتے ہو، اور جو زندہ کھڑے ہیں ان کو تنخواہ اس زمانے میں 8,000 دیتے ہیں.
میں نے کہا اگلی دفعہ مجھے بے شک نہ بلانا، لیکن آج میری آپ کو سننی پڑے گی، کیونکہ میں آج گیا میں جناب ہی دھوتا نہ ہوں۔ 5 لاکھ روپے بچت ہے، امام کی تنخواہ 8,000 روپے، خدا کا گھر غنی ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں جس مسجد کی انتظامیہ نے اگر امام کی تنخواہ کے لیے 30,000 روپے کا بھی اعلان کر دیا، مہینے کے بعد اللہ پورا کر دے گا۔ کرنے والے تو بنو، کرنے والے تو بنو، خدا پورا کرے گا، بندے بھیج دے گا، بندے بھیج دے گا جو اس معاملے کو پورا کر دیں۔ لیکن ہم چونکہ سارے معاملوں میں پیچھے، ہم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، قبلہ نے بڑی اچھی باتیں کی، میں 101% انہیں تائید کرتا ہوں۔ جہاں پر ہم حضور کی محبت سنتے ہیں وہاں پر ہم اس طرف بھی توجہ دیں کہ ہمارے مدارس کا کیا حال ہے، ہماری مساجد کا کیا حال ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے، ہمارے لوگوں کو نماز جنازہ، میں نے کتنا جنازے پڑھا، سینکڑوں جنازے میں نے پڑھا اپنی اس عمر میں، نوابوں کے جنازوں سے لے کر عام آدمی تک، بوڑھوں سے لے کر جوانوں تک۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے جنازوں کے اندر لوگ بے وضو کھڑے ہوتے ہیں، بے وضو کھڑے ہوتے ہیں اور سگریٹ پی کر پاؤں نے مسل کر آ کر جنازہ پڑھنا شروع کر، گناہگاراں کو دیکھا، جنازے ہی نہیں آتے، وضو کے فرائض نہیں پتہ ہیں، نمازوں کی سنن اور مستحبات اور مفسدات نہیں پتہ، مکروہات نہیں پتہ، بنے ہم مسلمان نہیں۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، سنت کو چھوڑا، اللہ پاک نے ہمیں ساتھ میں پہنچا دیا۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش خود نہ کرے۔ ہم نہیں کریں گے ہمیں اللہ نہیں بدلے گا، ایسے ہم رہیں گے، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ اس وقت سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے اور ہمارے گاؤں والے ہمیں اٹھا کر قبر کی اتھا گہرائیوں میں ڈال دیں، قبر میں تو پھر پوچھا جائے گا نا، اللہ چھوڑے گا تو نہیں، ثم انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، پھر تم نے ہماری طرف آنا، اللہ فرماتا ہے حساب بھی پھر ہم نہیں لینا ہے، ہمارے ہم بالکل چانن کرا کے رکھ دیں گے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، تم اعمال کیسے کر کے آئے، تمہارے دلوں میں کیا تھا، تمہاری نیات کیا تھی۔ میری دعا ہے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اندر بھی اور باہر، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بھی نہیں مان، رات سے ہمیں سرور عالم کی محبت میں اپنی مساجد سے محبت کی توفیق عطا فرما، اپنی مساجد کے ائمہ سے محبت کی توفیق عطا فرما، اپنی مساجد کے خطباء سے محبت کی توفیق عطا فرما، اپنی جماعت کے علماء سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ تے ہے فیس بک دے مفتی نہ بنا کرو، بالکل آج ہر بندہ فیس بک کا مفتی بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو جناب ٹھک فتوہ جناب، یوٹیوب اور فیس بک پہ ہر بندہ مفتی ہے، اور انتہائی گناہگار ہوتا ہے جو بندہ بغیر علم کی کوئی بات کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے بغیر علم کے کوئی بات بتائی اور صحیح بتا دی، کیا بتائی بھی صحیح، فرمایا پھر بھی گناہگار ہے، اور کسی نے علم کے ساتھ اگر بات کوشش کر کے اتحادی کر کے سوچ سمجھ کے بتائی لیکن غلط ہو گئی، اس کی دانش میں ٹھیک تھی لیکن ہوئی غلط، فرمایا اس کے لیے ایک اجر ہے، یہ 9 سال پڑھن لا وفات ہے نا، فائدہ تو ہے، غلطی بتا ہے تو اجر ہے کیونکہ پڑھا لکھا ہے، اور اگر صحیح بتا دیا تو حضور فرماتے ہیں اجرین، 2 اجر، غلط بتانے پر 1 اجر، کس کے لیے جو پڑھا لکھا ہو۔ آج فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ مفتی ہے، گالیاں علماء کو، محدثین کو، جس کی بات کوئی اچھی پسند نہیں آئی۔ میں نے ایک تقریر کر دی، اس کو 48 لاکھ بندوں نے دیکھا بھی، 48 لاکھ بندے پچھلے احتجاج کی تقریر پڑھی گئی، 48 لاکھ بندے اس کو دیکھ چکے، 5000 سے زیادہ میرا کمنٹ ہوئے، کوئی 250 بندوں نے گالیاں میں نکالی ہیں۔ اس میں ایک حدیث بندہ نواز پیش کی، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ کہہ رہے اعمال کا دار و مدار خواتین کے ساتھ ہے۔ کسی نے کہا جی یہ حدیث پاک انہوں نے تبدیل کر دی ہے، حدیث تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ میں کہا تو ان پڑھی جے کے
تو انہیں پڑھی جو ہے کہ تمہیں دوسری پڑھی ہوتی تمہیں پتا ہوتا وہ دوسری بھی ہے. میں نے اندازہ لگایا کتنی جہالت ہے. لوگ بات سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, بس بھیڑ چال ہے, جو ایک طرف چلے گا پیچھے پیچھے سارے چل پڑے گا. اللہ پاک نے شعور, دماغ اور بصیرت عطا فرمائی, اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. ہر عمل سے پہلے سرور عالم کی محبت اپنے سینوں میں, اپنی آنکھوں میں بسا لیں. اس کے بعد پھر نماز پڑھے, لطف آئے گا. اس کے بعد روزہ رکھیں, کیف محسوس ہوگا. بابا فرید کی میں بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا اس بندے آ کے نماز کوئی نہیں پڑھنی. فرمایا دوجی وہ ہے گا تو سانکھنا بھی نہیں. فرمایا تیسری اس آگے جناب جنت بھی نال لے کے جانا. وہ تھے بابا فرید. انہوں نے فرمایا منظور ہے, نہ پڑھو, کہیں گے بھی نہیں, اور وعدہ کرتے ہیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. ایک شرط ہماری بھی ہے, ہماری تین اور ہماری. اس نے کہا جناب حکم فرمائے. فرمایا کچھ دن ہمارے ساتھ رہو گے. سبحان اللہ. کچھ دن ہمارے ساتھ رہو گے. اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے ساتھ رہیں گے؟ 4 دن رہا نا, اس سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا. تہجد بھی پڑھے, اشراق بھی پڑھے, چاشتی پڑھے, وابی نہیں پڑھے, سارے ہی پڑھے. صرف صحبت بابا فرید کی تھی. لیکن اولیاء کی صحبت میں, علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے رنگ چڑھتا ہے. خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے خوشبو آئے گی, لوہار کے پاس بیٹھیں گے کپڑوں میں داغ پڑیں گے چنگاریوں کے, کسی تیمے کے پاس بیٹھیں گے بدبو آئے گی, کسائی کے پاس بیٹھیں گے خون کے چھنٹے جسم میں پڑیں گے, تیراک کے پاس بیٹھیں گے تیراکی آ جائے گی, درزی کے پاس بیٹھیں گے سلائی سیکھ لیں گے, موچی کے پاس بیٹھیں گے جوتی گاٹھنی آ جائے گی. یعنی جس فنکار کے پاس بیٹھیں گے صحیح فن نہ سکانا, کچھ نہ کچھ سب مل ہی جائے گا. 2-4 باتیں. ایک اور بات یاد آ گئی, اس پہ بات ختم کرتے ہیں. ایک بندہ سفر کر رہا تھا کشتی میں. کشتی چلانے والے سے بار بار پوچھے سرف پڑی ہے تو سرف پڑی ہے. وہ سا کہ سرف پڑی ہوتی دیتے ہوں. پھر کوئی کہتا یاد ہے کہ نہ پڑی ہے تو وہ سا کہ یار نہ پڑی ہوتی تو کشتی چلانا. وہ سا کہ تیری تو ادھی زندگی پھر ختم ہو گئی, برباد ہو گئی, ادھی تیری ختم ہو گئی. تھوڑی دیر کو دیر رہتے کشتی آ گئی جناب تو گیا نہیں. وہ سا کہ مولوی جی تیرنا جان دے. وہ نے کیا کہا؟ وہ سا کہ تیرنا آتا ہے. سکا وہ تو نہیں ہو سکا, میری جد گئی تیری ساری گئی. فنکار کے پاس بیٹھنے سے فن آتے ہیں, علماء کے پاس بیٹھو گے دین آئے گا, قرآن آئے گا, سنت آئے گی, نفع ہوگا, دنیا بھی نہیں جائے گی. حضور نے فرمایا جو بندہ میری امت کے علماء سے, میری امت کے حفاظ سے, قرآن سے, مفہوم حدیث کی محبت کرے گا, اللہ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا جو علماء سے محبت نہ کرے, دور ہو جائے, جیسے در یا مرے. بے دین ہمیں کوئی پرواہ نہیں. محبت رکھنے سے آپ اگر نور جہان سے محبت کریں گے تو نور جہان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. خادم رضی صاحب سے محبت کریں گے, روز قیامت خادم رضی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. غوث اعظم سے محبت کریں گے, غوث اعظم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جی مائیکل جیکسن سے محبت کرو گے تو دنالی, ہاں جی, غوث اعظم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, درود پڑھو گے. مائیکل جیکسن اٹھے ہو نا, فرشتے مرے چھوٹیاں تھے, پھر اسے ڈانس بھی کرو گے. میری بات ہنسی میں نہ ڈالنا. جیسے بندوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے ویسے ہی معاملات ہوں گے. غوث اعظم کی محبت کرو گے, حضور فرماتے ہیں المرء مع من احب وانت مع من احببت. تو جس کی محبت میں مرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس سے محبت کرتے ہوئے مرو گے اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جیسا جیسا عمل اس کے ساتھ ہوگا ویسا ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. غوث اعظم کے ساتھ کیا ہوگا خود سوچ لینا اور پھر دیکھ لینا. محبت کرتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا. اور محبت انسان کو ان کی تعلیمات میں ڈھلنے کا راستہ بتا دیتی ہے. جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے وہ غوث اعظم کی تعلیمات میں ڈھل جائے گا. جو خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے تعلیمات میں آ جائے گا.
جو بابا فرید سے محبت کرتا ہے تعلیمات میں آ جائے گا. جو بندہ محبت کرنے کے بعد بدل جائے وہ سمجھ لے کہ اس کی محبت کامل ہو گئی. جو بندہ محبت کرنے کے بعد بدلے نہ وہ سمجھے کہ ابھی محبت میں ناقصیت ہے. آپ بہت اچھے ہیں, چہرے پر بھی شروع سے ابھی تک مسکراہٹ ہے. پیچھے سنگی بیٹھے نہ دے چہرے تے مسکراہٹ ہے, جب پیچھے بیٹھے نام میرے نہیں آتے ہیں جی کتاب کہنے سے میرے کہنے سے ہنستے تو مسکراندے پہ اگر داڑھی رکھ لوں تو دو بندے کیا بات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء حق. اے جناب یہ مطلب کہ ترے بندے میں نوٹ کیے اے دو میں شکاری ہے نا, میں شکار کو ٹھیک لگتا جی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں شکاری ہوتا ہے نا وہ تیتروں کا شکار ہی کرتا ہے, پتروں کا کہاں اس کے دن نپے. جی جی کبھی دیکھا ہے شکاری کو کہ او جناب 100 کان آپ کے لایا, لوگ کہیں گے جھلے تو کان آپ کے لایا, تو بٹیر ایک مار لاتے 100 کبوں پر تینوں حضرات باقیوں سے پھر ملیں گے. لیکن آپ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اعلان کریں, لیکن آپ کچھ دیر سوچیں کہ آپ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں. داڑھی آپ نے میرے لیے رکھنی سرکار کے لیے. ہم جب داڑھی رکھیں گے تو وہ گنبد خضرا میں وہ صاحب جنہیں محمد کہتے ہیں جو ہماری شارگوں سے بھی زیادہ قریب ہے, النبی ہونا بالمؤمنین من جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ مصطفیٰ جو مدینے والا ہے ہماری جانوں سے بھی قریب ہے. جب وہ دیکھے گا کہ میرے 3 امتی محفل میلاد میں بدلے ہیں تو مصطفیٰ کتنے خوش ہوں. اگر یہاں سے آپ نے رکھی نا تو ہو سکتا ہے رات کو درشن وغیرہ بھی کر رہی. یہ حضور کی کرم نوازی. تو میں امید کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی ذات پر حضور کی ذات میں یقین ہے کہ آپ ضرور جلد از جلد ابھی سے سبحان تسی گھروں جانے داؤ گے ایک بدر میں آگے داڑھی رکھو تو میں کیا داڑھی رکھو وہ جناب پریشان ہو گیا نہیں اگر اعلان کر دے جی تو سبھی رکھ لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, اعلان مکین گنبد خضرا. یہ حضور کا فیضان ہے. مقصد پورا ہو گیا. اچھا جن لوگوں نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, جن نے کیا ہے, انتظام کیا ہے, ڈاکٹر صاحب قبلہ نے پہلے بنیاد رکھی ہے, ہم نے تو اوپر ایسی وہ لگا پریتھن سے لگا دیا ہے, تو بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے نا جو انہوں نے گفتگو کی ہے, تو آپ نے رکھ لی. ہر بندے کے آنے کا بیچ میں اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں 4-5 جو کہہ رہے ہیں تو رکھ لیں. ہاں جی میں سچ کہہ رہا ہوں, بندے بیچ بیٹھے ہیں جنہیں قضا کرتے ہیں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے, حضور کے ساتھ جینے اور حضور کی محبت میں مرنے کی توفیق. ذکر ہو گیا, یہ ذکر ہی سبحان اللہ, یہ ذکر ہو گیا. اب ختم کرتے ہیں, بڑا ٹائم ہو گیا, میں تھکے ہوئے ہیں, کل جمعہ بھی 2 پروگرام پھر جائیں, پرسوں پھر 2 سفر یہ وہ. ڈاکٹر صاحب دعا فرمائیں گے, مجھے آپ اجازت دے دیں گے. میری 1000 نہیں لاکھ نہیں لا تعداد دعائیں اور محبتیں آپ کے ساتھ ہیں. آج اس طرح ہمیں یہاں خدا نے بٹھایا ہے, روز قیامت بھی ہم سارے اکٹھے ہوں, حضور کا جھنڈا ہو, اور ہم نیچے یہی کہہ رہے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں ملال میں بھی امت امت, روز محشر بھی امت امت. ایک ہی بات ہے, امت امت, میری امت. صدا مصطفیٰ کی یہ ہے, میری امت میری امت میری امت. سنو پھر پہلے کے تائیدار کو, فرمایا مصطفیٰ خیر الورا ہو,
سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو۔ جو آپ کے اچھے ہیں ان کا صدقہ ہم پروں کے اوپر بھی نگاہ فرما دے۔ بد کریں ہر دم برائی، توجہ کیجئے، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ کون؟ مصطفیٰ۔ بد کریں ہر دم برائی، بلکہ پنجابی میں تاجدار گولڈا کی زبان میں سمجھا دوں، فرمایا مغزی چولے دی تے بریاں نو گل لانا اے عادت ڈھولے دی۔ سرکار برائی سے نفرت کرتے ہیں، برے سے نہیں کرتے، برائی سے کرتے ہیں۔ نفرت گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں ہے۔ ارے گناہگار کو سینے نہیں لگائیں گے، گناہگار دیکھ کیسے؟ گناہگار کو پاس نہیں بٹھائیں گے، اسے تقویٰ کیسے آئے گا؟ اسے پاس نہیں بٹھائیں گے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں، اور میں تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، 7 شرطیں بھی ہیں میری۔ کتنی؟ فرمایا کون کون سی؟ اس نے کہا ایک تے میں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ کیا کہا؟ تسی پڑھتے ہو؟ جتنا بولے ہونے اتنی پڑھتے، جتنا بولے ہونے اتنی پڑھتے۔ ہمیں پتہ ہے نا بندے دان شاند رکھے ہو نا، دان گھنے ہو کیوں؟ ہر بکرہ بکرے ہو تو دان گھنے میں دندی ہے، چوکی ہے، چھگی ہے۔ گھوڑا رکھے ہوئے تو پتہ ہوتا ہے باد ہے، چنگا ہے، ساؤ ہے، اصیل ہے، پتہ ہوتا ہے بندے کو۔ کتا رکھا ہو پتہ ہوتا ہے پیڑ میں کیا کرے گا۔ کبوتر رکھے ہو پتہ ہوتا ہے کتنی اڈاری ماریں گے۔ پتنگ چڑھا رہا ہو پتہ ہوتا ہے ڈور کتنی مضبوط ہے۔ پانی میں اترے پتہ ہوتا ہے کتنا تیراک ہوں۔ ساری باتیں پتہ ہے، جتنا آپ بولے ہیں نا پڑھتے ہیں۔ جی یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ بتا گئے تھے، حضور نے بتا دیا تھا بخاری کے حدیث سے، لیکن میں ادھر پہلے جاؤں۔ فرمایا بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو، بد ہنسیں تم ان کی خاطر، رات بھر روو کرا ہو۔ ہم وہی ناشستہ روح ہیں، تم وہی بحر سخا ہو۔ ہم وہی شایان رد ہیں، تم وہی بحر عطا ہو۔ ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رحم خدا ہو۔ ہم وہی ننگے جفا ہیں، تم وہی کانے حیا ہو۔ چرخ بدلے دہر بدلے، یا رسول اللہ تم بدلنے سے برا ہو۔ عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو۔ اگر آپ سمجھتے نا تو یہ آپ کو سبحان اللہ اس پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیتی۔ میں عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو۔ ساری زندگی یاد رکھیں، جب ہم کڑکی میں پھنسے تو آپ بھول جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر بھر تو یاد رکھا، وقت پر کیا بھولنا ہو۔ وقت پیدائش نہ بھولے، وقت پیدائش۔ جب حضور آئے نا اپنی اماں آمنہ کے سلام اللہ علیہ کے بطن عطر سے باہر، تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بال گدے ہوئے تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، اور آپ کے ہاتھ رافعین یدین السما ایسے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، اور آپ کہتے اللہم اغفر لامتی۔ وقت پیدائش نہ بھولے، کیف ینسی کیوں غدا ہو۔ جب دنیا سے جا رہے تھے نا دنیا سے، تو جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب ہم نے قبر میں رکھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لکھا ہے شاہ محقق عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، قبر میں رکھا نا تو کہتے ہیں میں نے آخری دیدار کی غرض سے سرکار کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، سرکار کے لب ہل رہے تھے، تو میں کان قریب جا گیتے حضور فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی۔ یہ نبی ہے جو ہمیں بھولا نہیں۔ آج کیا دن ہے؟ اچھا بولو، آپ نے استغفار کیا سچی بتائیے کتنی بار؟ اور آپ نے کی مسیدی بیگ کوڑ نہیں مار دی۔
امت بڑی مشغول ہو چکی ہے. ہم سارا دن سفر کرتے ہیں نا, طرح طرح کے بندوں سے ملتے ہیں, پھر مریدین ہیں, فون کرتے ہیں, پریشانیاں, ہزار معاملات, ایسی باتیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر ہم بتائیں تو آپ کے پاس زیادہ ہوں گی شاید. ہمیں تو وہ بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے آج یہ معاملہ ہو گیا. آپ معاشرے میں رہنے والے ہیں, فیلڈ میں رہتے ہیں, ہم بھول چکے ہیں ہر بات کو. سرور عالم نہیں بھولے. میں نے یہ اس لیے کہا کہ آج جمعرات ہے, میں پوچھوں ان بندوں سے کتنے بندوں نے استغفار کی. چلو کچھ بندوں نے کی ہوگی لیکن اکثر لوگوں نے نہیں کی ہوگی. لیکن مبارک ہو جنہوں نے نہیں کی, ان کو بھی مبارک ہے. اب آپ پریشان ہو گئے بھی نہیں کی پھر بھی مبارک. میں نے کہا مصطفیٰ تمہارے لیے کر رہے ہیں. ایسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا جو ہمیں عطا فرمایا. عالم نے خود فرمایا, یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی جو حکیم الامت علماء دیوبند ہیں, نشر الطیب میں یہ حدیث سعید بن مسیب سے نقل کی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کی شام کو جب امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, جب میں نیکیاں دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں, جب گناہ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ اسے معاف کر. ایسا نبی ملے گا کسی جو ہمیں ملا ہے. لیکن ہم نے اتنی محبت کے باوجود بھی سرکار کو بلا رکھا. میں اگر آپ سے سوال کروں میں کتنے بندے اس مجمع میں ہیں جو سرکار پر جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ نہیں تیار؟ ہاتھ کھڑا کرو نا, میرے نہ آئے ہاتھ لگی تھے. سارے دیں گے کی بات ہے. پھر داڑیاں توڑیں کتنے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی جان دینا مشکل ہے, داڑھی رکھنا آسان ہے. ایک پیر صاحب تھے نا, ان کے خلیفہ ہر ٹائم جناب مٹھیاں چاپیاں تھیں, حضور جان حاضر ہے جناب. تو سب ماڑی ہے ماڑے کی ایک باری تے باؤ تو سب جان نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن پیر صاحب کو ضرورت پڑی گھوڑی, وہ خلیفہ گھر تھا تو دوسرے کو بھیجا, بھیجا گھوڑی لے ساتھ جانا ہے علاقے میں. وہ کیا سکا, پیر صاحب گھوڑی مانگ رہے ہیں. وہ سکا تو جا تو میں آیا. وہ خلیفہ آیا, ہو سکے پیر صاحب ہاں گھوڑی, وہ خود آ رہا ہے, کہتا تو جا تو میں آ رہا. تھوڑی دیر گزرے تھے, آیا تو گھوڑی چھوڑی کوئی نہیں تھے, خالی ہاتھ. پیر صاحب پوچھا بھی گھوڑی, ہو سکا حضور گھر جان دیو. گال ویسے جان دی, گھوڑی دی نہیں ہوئی, جان دیو کچھ دینی دسو. جان دینی ہے حاضر ہے, گھوڑی نہیں مل سوسی بھی اور جان دینا تیار ہو, پر داڑھی نہیں بڑا مسئلہ. نماز حضور فرماتے ہیں جان کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کردار کی ضرورت ہے. اور اس کی حضور کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے کردار اچھے ہو جائیں گے تو حضور کو حضور کو تو اللہ نے 6 چاند لگائے ہوں گے. ہمارے اعمال سے سرکار کا ذکر بلند نہیں ہوگا. وہ جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کر رکھا تھا. ہمارے اعمال کرنے سے حضور کی شان اللہ نے بڑھائی ہوئی ہے. ہاں فائدہ کیا ہوگا جب ہم گلی میں چلیں گے نا تو دیکھنے والا کہے گا محمد ہی جا رہا ہے, متقی جا رہا ہے, پرہیزگار جا رہا ہے, سنت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والا جا رہا ہے. جس جلی آنکھیں اس دنیا کے بازار میں بند ہوگی, ہر لب پر صدا ہوگی بندہ چنگا سی, اور جب لوگوں نے کہہ دینا اچھا تھا تو حضور فرماتے ہیں رب بھی کہے گا اچھا ہی تھا. انتم شہداء اللہ فی الارض, حضور فرماتے ہیں تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اگر لوگ کہہ دیں گے نا اچھا تھا تو خدا تمہارے دفتر کو لپیٹ دے گا. جب سارے کہہ رہے ہیں اچھا تھا تو اللہ فرمائے گا ہم پردہ ہی ڈال دیتے ہیں, اچھا ہی تھا. اور اگر لوگوں نے کہا نا کہ برا تھا, خس کم جہاں پر شکر ہوا جان چھوٹی, علاقہ امن میں آ گیا, حضور فرماتے ہیں اللہ بھی فرمائے گا جیسا لوگ کہتے ہیں ویسا ہی ہم بھی فیصلہ فرمائیں. معلوم کیا ہوا,
جب کردار درست کریں گے، جب سیرت درست کریں گے، جب سرور عالم کی اتباع کریں گے، جب یہ سارے معاملات کریں گے تو اللہ ہم سے محبت شروع کر دیں۔ ہم سارے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، فائدہ کوئی؟ ہم 1000 دفعہ کہیں فائدہ کوئی؟ فائدہ تب ہے جب وہ کہے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کہتے رہے نا، ہم 1000 مرتبہ کہیں، ہم 1,00,000 مرتبہ کہیں، زبان سے کہیں، نعرے لگائیں، جب تک بارے الہ سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ اے بندے رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آواز کب آئے گی؟ حضور نے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت شروع کرتا ہے تو جبریل نادا جبریلا، جبریل کو آواز لگاتا ہے ان اللہ یحب فلانا، او جبریلا اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو بھی محبت کر۔ پھر جبریل بھی محبت شروع کرتا ہے اور پھر جبریل فرشتوں کی مجلس میں جا کر آواز لگاتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حتیٰ کہ سارے آسمان کے فرشتے بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں بندے کی دھوم مچا دی جاتی ہے۔ جب یہ میرے نشا ایسے تو نہیں ہو رہی، یہ پیر پٹھان کے نعرے ایسے تو نہیں لگ رہے، یہ سیال والوں کے ڈنکے ایسے تو نہیں بج رہے، یہ غریب نواز کی بات ایسے تو نہیں ہو رہی، یہ محبوب الہ دہلی کی بات ایسے تو نہیں ہو رہی۔ یہ بات ہونے میں وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، لہذا ساری کائنات محبت میں لگ جاتی ہے۔ یہ ایک بابا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ویل چیئر کے اوپر، بابے تھوڑے ہیں پاکستان میں، 8 پڑھو تھا ایک بابا نکلے گا، لیکن اس بابے سے لوگ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی محبت کا اعلان ہو چکا ہے بارے الہ سے، آسمان کے فرشتوں میں اس سے محبت کرو کیونکہ یہ میرے محمد کی کامل اتباع کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ کی پیروی میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، شریعت کا پابند ہے، حکم شریعت کی آواز لگا رہا ہے، لہذا جبریل سے لے کر اسرافیل تک اور اسرافیل سے لے کر ہر اس فرشتے تک جس کا نام ہمیں معلوم نہیں، ندا لگا دی گئی ہے محبت کرو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پہلے نا مسجدوں کی دیواروں سے یا مٹاتے تھے لوگ، یا کیا کہتے ہیں یا، لیکن بندے کوئی نہیں تھے، آگے چپکے جائیں کر کے تھے بلیڈ نہ یا رگڑ۔ میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ اب تو کوئی جلسہ ایسا نہیں جہاں پہ لبیک کی صدا نہ آئے، چاہے وہ سیاسی جلسہ ہو، وہاں پر بھی 6 دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ پینٹے پہننے کے بعد شاید بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، ٹائی لگانے کے بعد لبرل ہو جاتا ہے، داڑھی منڈانے کے بعد شاید عشق رسول ختم ہو جاتا ہے۔ جب پینٹوں والوں نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، جب ٹائی والے نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، جب کلین شیو نے کہا نا لبیک یا رسول اللہ، تو امریکہ کی آنکھیں بھی کھلی۔ انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ دوسری طرف چل پڑے ہیں، یہ تو ہر طرف سے کالج والے بھی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یونیورسٹی والے بھی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یہ کالے کوٹ والے وکیل بھی کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، یہ سیاسی جلسوں میں بھی نعرے لگ رہے لبیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی آواز ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ارے ٹانگوں سے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کل کے قریباً 5-6 دن سے تھے کراچی میں اور پیپل پارٹی ریم کی ان کا گڑھ ہے وہ میں نے کہا سنو ڈر شر میں نے کوئی نہیں لگتا بالکل مالک کا فضل ہے جو اللہ اس کے رسول سے ڈرے نا وہ دنیا داروں سے نہیں ڈر سکتا ہاں ہمارا اخلاق اپنی جگہ پر ہے ہماری تعلیم اور تربیت کا طریقہ اپنا ہے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم نے کہا اگر لبیک والے کتا بھی کھڑا کر دیں کیا کھڑا کر دیں تو ووٹ رسول اللہ کے لیے ہم کتے کو بھی ووٹ دیں گے کس کے لیے رسول اللہ کے لیے اور میں آکھیا مولوی اور کھلو جے گئے انہاں دی پٹاری بھی تک لو بھی بیچے نہ کی رکھے سب کی کھلوا لی ہے تم نے دو دفعہ کھلوائی ہے ایک آدھ دفعہ ان کی بھی کھلوا لو انہوں نے کون سی پھکی بازو رکھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے آزمہ درست ہو ہی جائے ہو سکتا ہے پھکی کی وجہ سے برما کی بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں ہو سکتا ہے بیت المقدس کو آزادی نصیب ہو جائے ہو سکتا ہے پھر سے اسلام غالب ہو کر دنیا کے اوپر چھا جائے ہو سکتا ہے پھر فاروق اعظم کی سنت زندہ ہو جائے بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے نا چابیاں کون عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اتنا 22 لاکھ مربع میل چھوٹی جگہ نہیں ہے جی 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہے کون عمر بن خطاب چلے نا مدینے سے تو غلام سے کہا کہ اتنی دیر تو سوار ہوگا اور میں لگام پکڑوں گا اور اتنی دیر میں سوار ہوں گا اور تو لگام پکڑے گا سفر شروع ہو گیا اگر چاہتے تو غلام ساتھ تھے سواریاں بھی تھیں لیکن فرمایا نہیں میں فاروق اعظم ہوں میں عدل کرنے والا ہوں چلتے 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 جب پہنچے نا فلسطین بیت المقدس کے قریب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ غلام کی باری آ گئی اوپر اور فاروق اعظم کی آ گئی نیچے غلام نے ہاتھ جوڑے حضور کیا کہیں گے وہ لوگ کہ سلطان نیچے غلام اوپر میں گلہ نہ کر پائے ہوتے اس آگے معافی دے دو چھوڑی دے میں نہیں بیٹھو اوپر عمر کی باری ہے لگام عمر ہی پکڑے گا غلام اوپر بیٹھے گا ہے کوئی ایسا یہاں تو روٹ لگ جاتے ہیں سڑکیں بند ہوتی ہیں بیمار مر جاتے ہیں مریضوں کا پرسان حال کوئی نہیں ارے فاروق اعظم نے کہا اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا عمر سے پوچھا جائے گا کیوں مرا ہے پہنچے نا لگام پکڑی ہوئی ہے غلام اوپر بیٹھا ہوئے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم لگام پکڑ کے آگے آگے وہ آگے کھڑے تھے چابیاں لے کر یہودیوں کے راہب انہوں نے کہا بھائی اوپر کون ہے اور نیچے کون ہے انہوں نے کہا نیچے امیر المومنین ہے اوپر غلام ہے انہوں نے کہا ہاں ایک نشانی تو پوری ہو گئی سبحان اللہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی آگے آئے نا عمر بن خطاب کے پھر کپڑوں پہ پیمن گننے لگے کپڑے پیمن اللہ تھے 1 2 3 4 5 6 انہوں نے کہا دوجی بھی پوری ہوگی یہ ہے فاروق اعظم اسی لیے فاروق اعظم کا دبدبہ کیسر و کسرا کے محلات تک ہے کہ نام دیکھنا تو درکنار ہے فاروق کا نام آ جائے لرزہ اتاری ہو جاتا ہے اسلام کی عبادت ہوتی ہے اسلام کی عبادت ہے اسلام کا دبدبہ ہے لیکن اسلام ظلم بھی نہیں کرتا اسلام ایسا دین ہے کہ اس کے اندر ظلم بھی نہیں ہے ذمیوں کو اپنے حقوق دیتا ہے
اقلیتوں کو اپنے حقوق دیتا ہے، ان کا تحفظ کرتا ہے، انسانیت کی تعلیم کرتا ہے، انسان کا اکرام کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مدینہ شریف میں، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، بخاری ہے کتاب الجنائز میں، حضور کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا، صحابہ نے عرض کیا تو یہودی تھا، میں انسان نہیں تھا؟ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اے بابا کا نہیں کر دے، کیا کہتے ہیں گالی، ٹی وی والے پرسوں ایک لگے ٹرمپ کو کہہ دیا، یہ کہہ دیا۔ میں کہتے ٹرمپ جڑے ساڑھے بندے مارے جو ہماری بیٹیاں قید کی ہوئی ہیں، تمہیں خیال نہیں آیا عافیہ صدیقی کا؟ تمہیں خیال نہیں آیا عمر کانسی کا؟ تمہیں خیال نہیں آیا جو ہزاروں یہاں سے اٹھا کر غائب کر دیے ان کا خیال نہیں آیا؟ ہم بابے دیے گال دنوں بڑی چپ گئی ہے۔ 1.5 گھنٹہ بابا تقریر کر سنتا ہی نہیں، 1.5 گھنٹے بعد آوے ایک دھکی گال دی تو کہنا او گالیاں، میں کہا 1.5 گھنٹہ سنیا تو گال نہ آوے۔ ہم 2 گھنٹے بات نہیں سنتے، رسول اللہ کی بات نہیں سنتے، اور سے حلوے سے چمچے پائے بابا۔ دیکھو نا، اگر آپ کی بات بھی کوئی نہ سنے تو آخر کیا ہوگا جی؟ آپ غصے میں آئیں گے، بھڑکیں گے، کہیں گے بات تو سنو، اور جب گانے نے او گال کٹ گیا جی مات میں 1.5 گھنٹہ سننا تم، اگر تم نے سنی ہوتی تو بابے کی زبان پہ گالی، تم چونکہ سنتے نہیں ہو، یہ فیصلہ ہے۔ 4 کتاباں عرش و لتھیاں دے، 5واں لتھا ڈنڈا۔ جی میں سچ کہتا ہوں، ڈنڈے باجوں مور نہ بھجے بے دینہ دا کنڈا۔ اللہ نے بھی کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اینا کیسا؟ پھر اللہ فرمایا ڈنڈے لگنے، قبر میں آگ آئے گی۔ دیکھو نا، اللہ 700 مرتبہ کہتا ہے نماز پڑھو، کچھ پڑھتے ہو؟ ایمان ہے تو سنو، 700 مرتبہ رب کہتا ہے پڑھو، مولوی کہتے ہیں پڑھو، پیر کہتے ہیں پڑھو، ماں بوڑھی کہتی ہے پڑھو، اسی میں رضائی سے کہتے ہیں اماں سینڈ دے، کہتے ہیں بھون نہیں سنتا میں۔ اللہ کی نہیں سنتے، ماں کی نہیں سنتے، تو آخر پھر اللہ نے کہنا ہے آ پھر پترا۔ ہم سنتے نہیں ہیں۔ یہ جو قتل ہوا نا اس کا گورنر کا، ممتاز قادری گھر میں سوئے ہو تو خواب آئے اٹھ کے قتل کر دیا۔ پورا 1.5 ہفتہ جناب یہاں تل کا مچا رہا، لوگ سڑکوں پہ رہے، کسی نے سنا؟ اگر سنتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا، لیکن جب سنا نہ جائے، ارے جس ملک کے اندر عدل ختم ہو جائے، انصاف دم توڑ جائے، پھر وہاں پر یہی حال ہو سکتا ہے۔ یہاں پر قانون ختم ہو جائے، وہاں پر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے ہیں۔ اگر قانون سنتا، پہلے دن اسے معزول کرتا، پھر عدالت عالیہ میں لاتا، دائی سوال کرتا، امت یہ کہہ رہی ہے، سنا ہی کسی نے نہیں۔ بابے دی بھی نہیں سنتے ہوتے، بابے میں کہنا پھراؤ پترو، اور اب تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک حضور کے صدقے پاکستان کو محفوظ رکھے، محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں کو اس ملک کا حکمران بنائے جن کے سینے میں صلاح الدین ایوبی والا دم خم ہو۔ دیکھو نا، ٹیپو سلطان نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ایک دن شیر کی زندگی سے۔ شیر کی طرح جی جاؤ نا ایک دن، تو گیدڑ کی طرح 100 سال جینے سے بہتر ہے۔ اے شہاب الدین غوری، اے توڑے نال جی شیر کی طرح جیا ہے، اور آج قائم و دائم ان کے نام پر میزائل بنائے جا رہے ہیں، تہلکہ مچا ہوا ہے۔ ابھی پاکستان نے چھوڑی سی امریکہ کو ایسی آنکھ دکھائی کہ ہوائیں نکل رہی ہیں، اور سرور عالم نے فرمایا ایک مومن 100 کافروں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ مومن کو پتہ ہی نہیں ہے ادھر بیلوں کا مقابلہ ہوتا ہے اس علاقے میں؟ جی مجھے آپ بتائیں کہ بیل بندہ قابو کر سکتا ہے؟ اگر بیل کو یہ پتہ لگ جائے میری طاقت اتنی ہے، دا کسائی جناب پا کے ڈھانگے سے جناب ہو گئے بیل، او دان نس گیا۔ عید کے موسم میں چونکہ اس نے گھی کھایا ہوا ہے، اس نے دودھ پیا ہوا ہے، یہ نکیل ڈالتے ہو نا قابو میں آ جاتا ہے، گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا اسے وہ قابو کر لیتے ہو،
اگر ان کو پتہ لگ جائے ہماری طاقت کتنی ہے 10 بندے بھی انہیں قابو نہ کر سکیں، چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے وہ ایک چھوٹی سی لگام کے ذریعے قابو ہو چکے، ادھر کھینچتے تو ادھر جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک ہو گیا گھوڑا بند، کیا ہو گیا؟ بعض چیزیں بند ہو جاتی ہیں پھر وہ قابو میں نہیں آتی، کئی لڑکے ہی بند ہو جاتے ہیں، سکول جاتے ہیں نا تو پھر دیوار کے باہر ہی بیٹھتے ہیں، جب گھر والے دباتے ہیں تو پھر وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی کہاں دوڑ لگاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ گھوڑا ہو گیا بند کیسے ہوا؟ نیزہ بازی کے دوران اس کی لگام اس کے دانتوں کے نیچے آئی اور گھوڑے نے لگام جو ہے وہ دبا لیا، کڑیالہ لوہے کا کڑیالہ اسے دبا لیا۔ آپ سوار زور لگائے کڑیالہ دانتوں کے نیچے لگام کھینچی نہ جائے، گھوڑے کو پتہ لگ گیا کڑیالہ دانتوں کے نیچے ہو تو اوپر والا قابو نہیں کرتا۔ آپ جناب جب وہ ڈالے نہ کڑیالہ اور لگا تو گھوڑا دہلا میں دنا تھلے، جس پاس دل کرے اسی بات سر مار گیا، سوار بھی نیچے تو گھوڑا اپنی مر۔ انہوں نے کہا یہ ہو گیا بند، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہوا؟ اسے پتہ لگ گیا میری طاقت اتنی ہے، مجھے قابو اس وجہ سے کیا ہوا تھا۔ ہمیں ابھی طاقت اپنے نہیں پتا، طاقت ہماری مصطفیٰ نے بیان کر دی ہے، حضور نے بیان کر دیا ہے کہ ایک مومن 100 کافروں پر بھاری ہے، مومن ایک آنکھ بھی نکال دے تو کفر کے ایوانوں میں تھل تھلی مچ جاتی ہے۔ آپ ابھی تازہ نے سر اٹھائے، پوری یورپ کے اندر لبیک یا رسول اللہ سے یورپ خوفزدہ ہے، پورا یورپ خوفزدہ ہے۔ انہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ طاقت ہے ہماری یا رسول اللہ۔ 70 سال پاکستان کی تاریخ میں ہمارے علماء نے کبھی فتنہ نہیں پھیلا، ہمارا چیلنج ہے۔ ہمارے علماء نے نہیں کہا تلواریں لے کے نکلو گولیاں مارو، ہمارے علماء میلاد مناؤ، 11ویں پکاؤ، کل کرو، 40 پہ کرو، اشارہ دعا کرو، آپ بھی کھاؤ تے بندیاں نے بھی۔ 70 سال یہ ہوتا رہا، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، مجلس جاؤ، بس یہی ہوتا ہے، جھنڈیاں لگا دو، پلیٹیں لگا دو، حضور کی نعتیں پڑھو۔ کیوں ایسے ہوتا رہا؟ کہ ہم نے سمجھا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے کرپٹ ہو سکتے ہیں، دینی اعتبار سے لیکن جب انہوں نے دنیاوی اعتبار کے ساتھ دینی کرپشن کیا تو ہمیں احساس ہوا کہ اب ہمارے بندے بھی وہاں پر ہونے چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں نا ملک پاکستان کا جو وجود ہے یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو اسی نہیں دیکھنا سنن دے آدھی کوئی نہ ہو۔ اس اسلام آباد کی مسجد میں ہمارے ایک سنی مولوی صاحب تھے، ان سے کسی دیوبندی نے کہا بھی آپ ذرا آج 10 سیاسی تقریر کریں نا، میں آپ کو مان دے ہونا چاہ کی تھی تقریر ڈگری میں کمیٹی نے کہا حضور 22 سال تو آڈے ساڑھے بڑے اچھے گزرے، آج چھوڑا سے کم خراب ہو گیا ہے تو آڈا او رات ہے ساڑھا ہے۔ حال ہمارا یہ امام کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ گلہ کوڑیاں تھوڑی سنو، امام کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ نہیں تھوڑے تھلے آؤ 8,000 یا 6,000، زیادہ کوئی مارکہ مار رہا ہے 10,000 تو اس سے ہوتے ہوئے 15۔ میرے شہر کے اندر 2 سے 3 اماموں کی تنخواہ 15,000، باقی 8,000 6,000۔ لوگ بھی مالدار ہیں، کھاتے پیتے بھی ٹھیک ہیں، کوٹھیاں بھی ٹھیک ہے، کاریں بھی ٹھیک ہے۔ ایک رمضان شریف کے مہینے میں مغرب کی نماز کے بعد ایک مسجد کا صدر میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے جناب ساڑھے امام صاحب چلے گئے ہیں تو سنو فوراً ایمرجنسی امام چاہیے، ایمرجنسی۔ میں فون جناب کیتا پنڈی حافظ اجاز صاحب کو، میں نے کہا جناب ایمرجنسی امام چاہیے۔ وہ ساکھا جناب امام سونا بھی ہوئے، قرآن بھی سونا پڑے کہ فجر کی نماز کے بعد مسئلے بھی بتائے۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا جناب ایمرجنسی امام چاہیے، سونا بھی ہو، قرآن بھی خوبصورت پڑھے، مسئلے بھی، یعنی 3 in 1۔ کیا ہو جی؟ سونا ہوئے نا ایک، قرآت نہ پڑھے 2، تو مسئلے بھی دسے طرح ہے، تو ہو گیا 3 in 1۔ ایک بندہ ہو خاصیت 3 ہو، میں کہا جناب امام ایمرجنسی 3 in 1۔ انہوں نے پوچھا بھی تنخواہ، میں بندے نے کہا، میں کہا
اس آ کے دینا میں کہ جناب میں تمہیں دسنا میں کہ ہوئے صحیح نمان سونا بھی قرات بھی کرے مسئلہ رسے تھے تنخواہ 4,000 میں کہ خدا کے بندے چپڑا سے کی 25,000 روپے کلاس 4 کی تنخواہ 25,000 روپے ہے پینشنیبل بھی ہے بینیفٹس بھی ہے بونس بھی ملے گا بڑھاپا الاؤنس بھی ملے گا اور امام 25 سال کے بعد بھی نکی جی گل ہوئی استاد جی تو اسی اپنے گھر تھے اسی ایک بابا میرے پاس آیا بوڑھا دانت گر گئے تھے اس نے کہا 34 سال نماز پڑھائی کتنے سال ابھی آ کے 6,000 تنخواہ ہوئی تھی ابھی بوڑھی عمر میں دانت ڈھایا پہ اگلے 2